اگر آپ کے گھر میں 60-65 سے اوپر ماں باپ، ساس سسر، نانی نانا، دادی دادا یا کوئی بھی بزرگ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو کہانی یہ تھی کہ ایک عورت تھی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، اس کی اولاد تو تھی نہیں۔ انڈین پنجاب کے گاؤں سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے ایک بچہ پال لیا لے پالک۔ مجھے ایک بہت بڑی بات سمجھ آئی ان بزرگوں کے حوالے سے جو ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا کی شکل میں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کی روز سنتی ہوں واک میں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ہسبینڈ بھی اپنے آفس کی اس میں سوچے ہوتے، میں آپ کی سنتی ہوں ویڈیوز، آپ کی ساری آڈیو، اور میں آپ کی زندگی کے تجربات اور جتنے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں۔ میں کل یہ سوچ رہی تھی آپ سے کہوں کہ بہت کم لوگوں میں اتنا احساس ہے، کس طرح آپ کا دل ہے، آپ سوچتے ہیں بہت شکریہ آپ کا، پیرنٹس کے بارے میں اور تکلیف کے بارے میں دوسرے کے۔ لیکن جب میں نے پریم چند کا یہ افسانہ پڑھا جو میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج جب میں واک کے لیے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ آج میں آپ سے کیا بات کروں گا۔ کل بھی یہی سوچتا آیا تھا، لیکن کل کوئی بات، کوئی کہانی ایسی ذہن میں نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے کل ویڈیو نہیں بنایا۔ لیکن آج جب میں لارنس گارڈن میں داخل ہوا تو میرے ذہن میں پریم چند کا ایک افسانہ آ گیا۔ افسانے کا نام تو مجھے نہیں یاد، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ اس میں ایک بوڑھی کاکی کی کہانی ہے۔ وہ کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو ہے، یہ 60 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادی دادا، ہمارے نانی نانا، ہمارے بزرگ جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک بڑی خاص عادت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تو خیر نہیں، لیکن کیونکہ اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ابا جی چل نہیں سکتے، لیکن جب ابا جی کی عمر کوئی 70 اور 75 اور 65 کے درمیان تھی تو امی جب بھی کچھ پکاتی تھیں تو وہ پکتی بھی ہانڈی میں سے کہتے تھے کہ ایک بوٹی کھلا دو مجھے، اور جب کوئی مہمانوں نے آنا تو انہوں نے کہنا اچھا یار سموسہ بھی دو مجھے اور کیک بھی دو۔ اور ابا جی نے اکثر کھانا کھانے کے بعد بھی کچھ چیزیں مانگ لینی، اچھا تھوڑا سا اور دے دو، اچھا اس میں مسالہ ڈال دو، اس میں مرچیں ڈال دو، اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دو۔ اب یہ وہ والی چیزیں تھیں جو ہم نوٹ تو کرتے تھے کہ یار ابا جی کیوں کرتے ہیں ایسا، تو وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن جب میں نے پریم چند کا یہ افسانہ پڑھا جو میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں تو مجھے ایک بہت بڑی بات سمجھ آئی ان بزرگوں کے حوالے سے جو ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا کی شکل میں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، جن کی عمر 65 سے اوپر ہے یا 60 سے اوپر ہے۔ دوستو کہانی یہ تھی کہ ایک عورت تھی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، اس کی اولاد تو تھی نہیں، پرانے وقتوں کی ہندوستان کی بات ہے۔ تو انڈین پنجاب کے گاؤں سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے ایک بچہ پال لیا لے پالک، اور وہ بیٹا جب جوان ہو گیا تو اس نے اس کی شادی کر دی۔ اور اس خاتون کے پاس کافی دولت تھی، اس کے پاس بیل تھے ہل چلانے والے، اس کے پاس کاشتکاری کی کافی زمین تھی، اس نے ساری اس بچے کے نام کر دی اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ اس بچے کی شادی کی۔ اب اس خاتون کی کل زندگی اور کل اثاثہ اس کا یہ بیٹا تھا جو اس نے لے کر پالا ہوا تھا، لے پالک۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 بیٹیاں دیں، اور یہ کہانی اس وقت کی ہے کہ جب وہ خاتون بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور توانا نہیں ہیں، اور کمزوری کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتی، بلکہ اپنے آپ کو زمین پر گھسیٹ کر یا گھسڑ کر چلتی ہیں، اور ان کی ٹانگیں دونوں جو ہیں وہ بینڈ ہو چکی ہیں، وہ ان کا بینڈ کھلتا نہیں ہے۔ چہرے پہ ان کے بہت زیادہ جھریاں آ چکی ہیں، اور اتنی زیادہ جھریاں آ چکی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، اور اس کو کاکی کہتے ہیں۔ کاکی اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اب اس کو دیکھ کر لوگ خوف کھاتے ہیں۔
اور بیٹے نے کیا کیا ہے کہ کیونکہ گھر میں شادی ہے بڑی بیٹی کی، اس کی مطلب بوڑھی کاکی کی پوتی کی شادی، اور مہمان آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ کاکی کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ مہمان یا ان کے بچے کاکی کا چہرہ دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ یہ ہے سچویشن جہاں سے افسانہ شروع ہوتا ہے۔ اور گھر میں کیونکہ شادی ہے، اور ہندوؤں کے اندر یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ ان کے گھروں میں مہمان بہت پہلے آ کر قیام کر لیا کرتے ہیں، اور لڑکی والوں پر یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ تو بوڑھی کاکی کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوا کہ لڑکے والے جب سارے آ گئے تو بوڑھی کاکی کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب زمین پہ چلتی تھیں اپنے آپ کو گھسیٹ کر ہاتھوں کے زور پر، اور جو ان کے چہرے پر سلوٹیں پڑ چکی تھیں بوڑھے ہونے کی وجہ سے، تو بچے ڈر جایا کرتے تھے۔ تو کہتے جی کاکی کو انہوں نے کمرے بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ پریم چند کاکی کی سچویشن بیان کرا کہ وہ سوچ کیا رہی ہے۔ کاکی سارا دن 2 اوقات صبح ناشتے کی آوازیں سنتی رہی کہ یہاں باہر ناشتہ ہو رہا ہے، برتنوں کی آوازیں اس کو آتی رہی، لوگوں کی گفتگو کی آواز آتی رہی، جس سے وہ اندازہ لگاتی رہی کہ باہر ناشتہ کیا جا رہا ہے۔ پھر دوپہر کے کھانے کے وقت بھی ایسا ہی ہوا، لیکن ظلم اس کے اوپر یہ ہوا کہ جب رات کا وقت آیا اور باہر سے حلووں کی اور پوری کی اور کچوریوں کی خوشبوئیں آنی شروع ہوئیں، تو وہ سچویشن لکھ رہا ہے کہ بوڑھی کاکی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پریم چند نے اس سچویشن کو کہ جب کمرے کے باہر نہ وہ جھانک سکتی ہے، نہ وہ جا سکتی ہے، نہ وہ کھا سکتی ہے، صرف سن سکتی ہے، تو جس طرح سے اس کو خوشبوئیں آ رہی تھیں، اس کو آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کو بھوک لگ رہی تھی، اور وہ چاہ رہی تھی کہ وہ کچھ کھا لے، اور جتنا کچھ بنایا جا رہا ہے یہ سب کچھ کھا لے، تو مجھے بوڑھی کاکی بڑی ندیدی سی لگی۔ خیر پریم چند نے اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا افسانے میں، لیکن جب باہر تمام لوگ سو گئے اور برتنوں کے کھڑکنے کی اور لوگوں کی گفتگو کرنے کی آواز ختم ہو گئی، تو بوڑھی کاکی کی سوچیں وہیں کی وہیں رہیں، اس کو بھوک، اس کی اشتہا وہیں پر رہی، اور اس کا ندیدہ پن وہیں پر قائم رہا۔ جب آوازیں ساری بند ہو گئی، سب سو گئے، خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں، تو کاکی کے کمرے کا دروازہ کھلا، اور اس کی پوتی، سب سے چھوٹی پوتی، وہ اپنا گڑیا کا ایک باکس لے کر آئی، جس کے اندر سے اس نے 4 پوریاں نکالیں، جس میں حلوہ تھا، جس میں بھاجی تھی، اور وہ اس نے بوڑھی کاکی کے آگے رکھی۔ تو بوڑھی کاکی نے تو اس پر اٹیک کر دیا، اور اس نے 1 منٹ کے اندر وہ 4 پوریاں کھا کے پیٹ بھر لیا۔ اور میں بڑا خوش ہوا افسانہ پڑھتے ہوئے، میں کہا چلے شکر ہے کاکی کو کھانا مل گیا، اب یہ سکون سے سو جائے گی۔ لیکن نہیں دوستو، اس کی اشتہا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی، اور اس نے اپنی پوتی سے کہا کہ اور پوریاں ملیں گی؟ اس نے کہا نہیں کاکی، میں نے تو یہ بڑی مشکل سے یہ چھپا کے رکھی تھی آپ کے لیے، جب سب سو گئے تو میں آپ کو کھلانے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں پر یہ حلوہ پوری بن رہی تھی، وہ کڑھائیاں کہاں لگی ہوئی تھی جہاں پر کچوریاں تلی جا رہی تھیں۔ تو بوڑھی کاکی نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا، پوتی اس کو سہارا دے کر گھسیٹتی ہوئی اس جگہ پر لے جہاں پر پوریاں تلی جا رہی تھیں، پکوان تلے جا رہے تھے، اور کاکی نے وہاں زمین پر پڑے ہوئے جو ٹکڑے تھے وہ سموسوں کے، کچوریوں کے، پوریوں کے اٹھا کے کھانے شروع کر دیے۔ دوستوں میں نے یہاں تک پڑھا اور میں نے افسانہ پڑھنا بند کر دیا، ادھورا چھوڑ کے نیچے آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، میرے ابا جی کی عمر اس وقت تقریباً 74-75 تھی، اور ابا جی اس وقت چل پھر سکتے تھے۔ تو میں نے ابا جی کے پاس آ کے بیٹھا، میں کہا ابا جی مجھے نا، میں نے ابھی ایک، السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کی روز سنتی ہوں واک میں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ہسبینڈ بھی اپنے آفس کی اس میں سوچے ہوتے، میں آپ کی سنتی ہوں ویڈیوز،
आपकी सारी ऑडियो और मैं आपकी ज़िंदगी के तजर्बात और जितने आपके एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कल ये सोच रही थी आपसे कहूँ कि बहुत कम लोगों में इतना एहसास है, किस तरह आपका दिल है, आप सोचते हैं बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पेरेंट्स के ताला। बारे में और हर तकलीफ़ के बारे में दूसरे के। आजकल दुनिया बहुत मादी और मटेरियलिस्टिक हो गई है। तो मैं अभी इसको रोकता हूँ दोस्तों, मैं इनके साथ तस्वीर बना लूँ, फिर मैं अगली कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, वो एक कपल मिल गया और उसके बाद बेताशा लोग रुके, तो मैंने कहा चलें सबके साथ तस्वीरें बनवा लूँ। दोस्तों, जब मैं अब्बा जी के पास आया उस दिन, अधूरा अफसाना छोड़ के, किताब बंद करके, क्योंकि बूढ़ी काकी के इस किरदार से ना मैं सहमत था, ना मुझे समझ आ रहा था, और कोई शख्स इतना नदीदा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगा कि मुंशी प्रेमचंद ने जो है ना वो कोई कलम लगा के ये अफसाना लिखा है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों, ऐन उस वक्त जब मैं अब्बा के कमरे में दाखिल हुआ तो किचन के अंदर अम्मी बना रही थी, पकोड़े तल रही थी, क्योंकि उस दिन अम्मी ने कड़ी बनाई थी और पकोड़े तल के कड़ी में डाले जाते हैं। और अब्बा अपने बेड पे बैठे हुए बार बार अम्मी को आवाज़ें दे रहे थे, सर्रो पकोड़े खिला दे। तो अम्मी की आवाज़ आई, ख़बरदार कोई पकोड़े नहीं मिलेंगे, पहले आपको इतने सारे प्लेट भर के दे दिए हैं, सारे आप खा जाएंगे तो मैं क्या कहते हैं कड़ी में क्या डालूंगी और आपकी शुगर हाई हो जाएगी। अब्बा कहते अच्छा चल ऐसा कर 2 पकोड़े ला दे। दोस्तों, इस सिचुएशन में मैं अब्बा के पास जाके बैठा, कहते क्या हुआ? मैं कहा अब्बा जी, मैं प्रेमचंद का अफसाना पढ़ रहा था, तो बड़ी ज़ाउंड्स फीलिंग्स आई और अजीब लाहौल वलाक हुआ, तो मैं अफसाना बंद करके आ गया। कहते अच्छा क्या लिखा था? तो दोस्तों, मैंने अब्बा जी को सारी वो कहानी सुना दी जो कहानी मैंने आपको गोश गुजार की है। और आखिर में मैंने कहा अब्बा जी, ये अफसाना नहायत पैथेटिक है, बहुत बुरा है, और इसको तो उर्दू अदब में से हज़फ कर देना चाहिए। कोई औरत इतनी ज़्यादा नदीदी कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, मेरे अब्बे ने मुझे ऐसी गुर की बात बताई जो मैं आज आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अगर आपके घर में 60-65 से ऊपर माँ बाप, सास ससुर, नानी नाना, दादी दादा या कोई भी बुज़ुर्ग हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब्बा जी ने कहा काका, इस उम्र में ना बंदा चल सकता है, ना सही से ना घूम सकता है, बीमारियां घेर लेती हैं, ना स्विमिंग कर सकता है, ना सिनेमा देख सकता है, ना साइकिल चला सकता है, ना पहाड़ों पे जा सकता है। कोई जायका ज़िंदगी में बाकी नहीं रहता इस बुढ़ापे में, और इस आलम पीरी में सिर्फ एक जायका ज़िंदगी में बचता है, और वो है ज़बान का चटखारा। दोस्तों, तब मुझे समझ आया कि मेरे अब्बा जी इतनी बहस क्यों करते हैं। थोड़ा सा और दे दे, दाल थोड़ी सी और दे दो, पकोड़ा थोड़ा सा और दे दो, समोसा थोड़ा सा और दे दो। मेरे बूढ़े बाप ने मुझे प्रेमचंद का वो अफसाना भी समझा दिया और ज़िंदगी की हकीकत भी समझा दी कि बुढ़ापे में सिर्फ एक टेस्ट बाकी रह जाता है, और वो है ज़बान का चटखारा। इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग हमसे ज़िद करके कड़ी मांगते हैं, पकोड़े मांगते हैं, समोसे मांगते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि प्रेमचंद के अफसाने की बूढ़ी काकी की तरह मेरी ज़िंदगी में तमाम खूबसूरती, तमाम जायके, तमाम चटखारे ख़त्म हो जाएं, और मैं ना चल सकूं, ना घूम सकूं, ना पहाड़ों पे जा सकूं, और ना आइसक्रीम खा सकूं, ना स्विमिंग कर सकूं, तो अल्लाह की इस कायनात को देखिए कितनी खूबसूरत है। इसको एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए कि जब तक हम तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं और चल फिर सकते हैं, तो अल्लाह की हर नेमत को हम एंजॉय करें। और ख़ास तौर पे जो हमारे घर में बुज़ुर्ग रहते हैं, उनको जब भी खाना दें, डील करें उनके साथ, डिनर के वक्त, लंच के वक्त, नाश्ता देते हुए। तो प्रेमचंद का ये अफसाना ज़रूर याद रखिएगा, जिसमें एक बूढ़ी काकी जो कि मेरी नज़र में नदीदी थी, मेरे अब्बा ने बताया नहीं बेटा वो नदीदी नहीं है, उसके पास अब बचा ही ज़बान का चटखारा है। अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।